کسی اور مقصد کے لیے استعمال ہوا یا نہیں، اس نے لوگوں کی زندگیوں پر کیا اثر ڈالا، یہ وہ سوالات ہیں جو انصاف کا نظام جن کا تقاضا کرتا ہے۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو آج خود یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ اس ادارے کو ختم کر دیا جائے، نیب کی آرڈیننس کو ریپیل کریں۔ اس کی بنیاد ایک آمر نے ڈالی تھی اپنے مقاصد کے لیے، اور وہ مقصد جمہوری نہیں تھے، وہ مقصد جمہوریت کو کنٹرول کرنے کے تھے، وہ سیاستدانوں کو بدنام کرنے کے لیے تھے، وہ ملک میں پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے تھے۔ اس لیے آج اگر سپریم کورٹ نے ملک کے لیے کوئی فیصلہ کرنا ہے تو فیصلہ یہ ہونا چاہیے کہ اس ادارے کو ختم کر دیا جائے، ورنہ اگر حکومتیں یہ کرتی ہیں تو ان پر الزام لگتا ہے کہ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں۔ مسلم لیگ نون اپنے آپ کو نہیں بچانا چاہتی۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے کیس رہنے دیں، اس ادارے کو ختم کر دیں تاکہ ملک ہمارا چل سکے۔ جناب الیکشن ہوئے، ضمنی الیکشن ہوئے تو عمران خان نے 2 کے علاوہ باقی تمام سیٹیں جیتی۔ مسلم لیگ نون کو پنجاب اسمبلی کی 1 سیٹ ملی۔ آپ کا کہنا تھا کہ اس سیٹ کے جیتنے کا کریڈٹ رانا تنویر کو ہے، تو ہارنے کا کریڈٹ آپ لوگ کس کو دیں گے؟ ہارنے کا کریڈٹ نہیں ہوتا یار، جیتنے کا کریڈٹ ہوتا ہے۔ اب وہ تو اپنی جگہ میں الیکشن ہے نا، اب رانا اپنا خواجہ نوید صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا، تو اگر کوئی ووٹ ہے آپ کے پاس تو ان کے لیے۔ آپ لوگوں کا مسلسل مطالبہ رہا ہے کہ عمران خان کے خلاف جو کیسز ہے، توشہ خانہ ریفرنس ہے، فلاں ریفرنس، اس کے فیصلے کیے جائیں، تو ممکن ہے وہ نائل ہو جائے یا نہ بھی ہو، عدالتیں بھی ہیں ان کے پاس۔ یہ فیصلے عدالتوں کے ہیں۔ مگر یہ بتائیں کیا لیول پلینگ فیلڈ کے لیے آپ عمران خان کو نائل قرار دے کر سیاست سے باہر کرنا چاہتے ہیں؟ سیاست میں مقابلہ آپ کیوں نہیں کرتے؟ سینٹرل پنجاب سے تو ہمیں نون سیاست سے نااہل کون ہوا ہے؟ اس کا نام ذرا بتا دیں۔ اس کا نام نواز شریف ہے، اور میں صرف یہ کہتا ہوں ہم کسی کو نااہلیت نہیں دیکھنا چاہتے۔ سیاست کا مقابلہ میدان میں ہونا چاہیے، عوام کے فیصلوں کے مطابق ہونا چاہیے، الیکشن چوری نہیں ہونے چاہیے، لیکن انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جو نظام ایک آدمی کے لیے دوسرے کے لیے بھی وہی ہوگا، تیسرے کے لیے وہی ہوگا، چوتھے کے لیے وہی ہوگا۔ اگر آپ اپنے بیٹے کی کمپنی سے پیسے جو فیس ہوتی ہے ڈائریکٹر فیس نہ لینے پر کسی کو تاحیات نااہل کر سکتے ہیں، سپریم کورٹ کر سکتا ہے، تو پھر وہ شخص جس نے اربوں روپیہ لوٹا ہو، جس کا باہر سے پیسے آئے ہوں، اربوں روپے آئے ہوں، حساب نہ دے سکے، تو اس کا پھر فیصلہ کیا ہوگا؟ یہ میرا سوال ہے۔ صحیح بتائیے کہ فواد چوہدری نے کل بھی بولا ہے کہ مذاکرات بیک ڈور چل رہے ہیں، اگر الیکشن کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے تو سمجھے مذاکرات کامیاب ہو گئے، اور اگر لانگ مارچ کی اناؤنسمنٹ ہوئی تو سمجھے مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے، تو کیا پی ایم ایل این کسی مذاکرات کا حصہ ہے؟ بیک ڈور جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ ملک کی ناکامی کا سبب بنتا ہے، بیک ڈور سے بچیں۔ اچھا شاہد صاحب، مہنگائی سے عوام تنگ ہے، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، تو وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایک ایلیگیشن لگایا، انہوں نے کہا پنجاب میں جو روٹی مہنگی ہوئی ہے اس کے ذمہ دار شہباز شریف ہے۔ سندھ میں دودھ 200 روپے کلو ہو گیا، اور دودھ مہنگا کرنے والے شاکر گجر کو سندھ حکومت جو کہ آپ کی کولیشن پارٹنر ہے، اس نے جب اس نے 180 روپے تھا تو اس وقت اعلان کیا کہ 200 کریں گے، انہوں نے اس کو ایوارڈ دیا، تو یہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ کی اس کے ذمہ دار 2018 کے الیکشن کی چوری ہے، جس نے ایسے لوگ ایوانوں میں بھیجے ہیں، ایسی حکومتیں بنی ہیں، اور یہ صرف 2018 کے الیکشن نہیں ہے، جب سے الیکشن کا نظام ہوا ہے ہم نے اس کو ایک مذاق بنا لیا ہے۔ غیر نمائندہ لوگ ایوانوں میں آتے ہیں، عوام کی نمائندہ حکومتیں نہیں بنتی، اور یہ سب معاملات وہاں سے ہیں۔ سر وہ ایک تقرری ہے جس کا انتظار سب کو ہے، آپ نام نہ بتائیں مگر یہ تو بتا دیں وہ اس کا اعلان کب ہوگا، کب وہ نام اناؤنس کیا جائے گا، جس کے بعد غیر یقینی کون سی تقرری کی بات کرتے ہیں؟ نئے آرمی چیف کی تقرری، سر سیدھی سی بات ہے، وہ بتا دیں کہ نہیں، نئے آرمی چیف کی تقرری جو ہے، جو موجودہ چیف ہیں انہوں نے خود کہہ دیا ہے کہ میں کسی ایکسٹینشن کا متلاشی نہیں ہوں، اور میں 29 کو مئی نومبر کو ریٹائر ہو جاؤں گا۔ یہ ایک بہت اچھی روایت ہے کہ انہوں نے پہلے ہی فیصلہ کر دیا ہے، اور چونکہ قانون جو ہے اس کے اندر گنجائش موجود ہے ایکسٹینشن کی، تو اب 29 سے پہلے انشاءاللہ آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ ہو جائے گی، جو سینئر جنرلز ہیں ان میں سے ایک ہوگا۔ یہی نظام ہے، لیکن ہمارے ملک کی کمزوری اسی بات سے نظر آتی ہے ہمارے نظام کی، کہ آج پورا ملک جو آپ بھی یہ سوال کرتے ہیں، لوگ بھی یہ سوال کرتے ہیں، یہ ایک روٹین کی اپائنٹمنٹ ہے جو ہر 3 سال بعد ہوتی ہے، ہونی چاہیے، اور معاملہ آگے چلنا چاہیے۔
लेकिन ये हमारी सियासत का महवर ये अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती। यही खराबी की अक्कासी करता है कि हमारे मुल्क के निज़ाम में खराबी क्या है। शायद साहब मुल्क भर में गैस की कमी बढ़ती जा रही है, सर्दियाँ आ रही हैं, स्वीट सदर्न गैस कंपनी ने और स्वीट नादरन कंपनी ने एक नया शेड्यूल भी जारी कर दिया। तो आप लोग कोई इस पे कर रहे हैं कोई बेहतरी, कोई LNG वगैरह जो भी सिलसिला है? LNG जब लेने का वक्त था तो हमने ली नहीं, जिन्होंने ली उनको आपने जेलों में डाला, अब आप भुगत रहे हैं। इस वक्त जो LNG का शिप जो हमारे ज़माने का शिप है, जो 8 आते हैं हर महीने, उसकी कीमत है $3.5 करोड़। जो इस वक्त मार्केट से आता है उसकी कीमत है $14 करोड़। ये आप खुद हिसाब लगा लें कि हर महीने $80 करोड़ का फ़र्क है। ये साल का $10 अरब का फ़र्क है। तो मैं नैब से पूछूंगा कि अब आप जवाब दें, जो हमसे ये पूछते थे कि आपने महंगी LNG खरीद ली है। तो मेरा चेयरमैन नैब से सवाल है साबका से कि अब आप जवाब दें नजर आकर। मैं तो जवाब 4 साल से दे रहा हूँ। चेयरमैन नैब में कोई शर्म और हया है तो आकर ये अवाम के सामने टीवी कैमरों के सामने बात करे कि जो उसने तफ्तीशें की, जो उसने इल्ज़ामात लगाए, जो हद तक की, उसका जवाब कौन देगा। ये इंसाफ के तकाजे होते हैं। जो आदमी सुप्रीम कोर्ट का जज रहा हो, उसको कानून और इंसाफ का ना पता हो, उससे फिर तारीख भी सवाल करेगी और लोग भी सवाल करेंगे। ये बता दें कि जो असेंबली है मौजूदा, इसकी एक्सटेंशन में की कोई गुंजाइश कानून या आइन में मौजूद है? आइन में कोई गुंजाइश नहीं है। मुकर्रर वक्त पर इलेक्शन होंगे? मुकर्रर वक्त में ये अपना टर्म पूरी करेगी, उसके 60 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे। आइन को पढ़ लिया करें ना। हमारे मुल्क में आइन बदकिस्मती से जज पढ़ते हैं, ना कानूनदान पढ़ते हैं, ना आप जर्नलिस्ट पढ़ते हैं। तो फिर दूसरों पर इल्जामात लगाने वाले अपने ज़राए आमदन और असास से बताएं। सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए कि नैब जिन मकासद के लिए बना वो हासिल हुए या नहीं। इस इदारे को ख़त्म किया जाना चाहिए। महंगाई की वजह इलेक्शन 2018 की चोरी है। 29 नवंबर